بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو جائے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے اس انٹرویو کی جو انہوں نے ایک فارن نیوز ایجنسی کو دیا. اخبارات کے اندر اسے کوٹ کیا گیا جس میں مشرف صاحب نے یہ کہا, نجم صاحب, کہ فوجی حمایت یافتہ عبوری سیٹ اپ کی تجویز دی ہے انہوں نے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ملک کا موجودہ سیاسی نظام ناکام ہو چکا ہے, لہذا فوج کی حمایت یافتہ طویل عرصے کے لیے عبوری سیٹ اپ قائم کیا جائے. تو کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب از فیسنگ دیز کیسز, قانون کا سامنا ہے انہیں. نواز شریف صاحب سے ایک چلے ان کا ایک وہ پرانا ایک وہ ہے پرابلم, لیکن کیا چیز انہوں نے اب دیکھی کہ ایک دم انہوں نے کہا جی کہ میں یہ تجویز سمجھ, اور یہی حل ان کو نظر آیا کہ جی عمران خان صاحب سے کوئی امیدیں نہیں ہیں, باقی دونوں پارٹیز ہے فیل ٹو ڈیلیور, تو بس ایک یہی نظام ہے جو چل سکتا ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کی اپنی ذہن کی اختراع ہے یا ان سے کسی نے کہلوایا ہے؟ دیکھیے یہاں دو تین سوال کھڑے ہوتے ہیں میرے ذہن میں جس کا جواب دینا ضروری ہے. پہلا سوال تو آپ نے کھڑا کر دیا کہ مشرف صاحب نے جو کہا وہ کیا کہا, اس کے معنی کیا ہیں, اور دوسرا سوال یہ کہ کیا خود سوچ کے کہا ہے یا کسی اور نے کہلوایا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے, پیچھے کیا بات کا سوال ہے, کیونکہ جب آپ کو پتا چلے گا اس کے معنی کیا ہیں تو پھر سمجھ آ جائے گی پیچھے کیا ہے. اور وقت کی اہمیت ہے, ٹائمنگ, اور ٹائمنگ ظاہر ہے. پہلا جب یہ بیان ہے مشرف صاحب کا بہت عرصے کے بعد, چپ رہے ہیں کیونکہ امید تھی ان کی کہ اب الوداع قافلہ ہونے والا ہے تو اس کو خراب نہ کام کو کیا جائے, مگر کیونکہ کام بگڑ چکا ہے تو شاید موقع مل گیا ہے یا کہ کچھ کہا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک عبوری سسٹم فیل ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کو اور مولانا اور قادری صاحب کو بھی فارغ کر دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سسٹم فیل ہو چکا ہے اور دو جو ابھرتی ہوئی فورسز ہیں ان دونوں کو فارغ کر دیا. قادری صاحب کے حق میں انہوں نے سارے لایا ایسے, اچھا سارے لایا, مطلب ان کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, یا صرف سارے لایا؟ بس سارے لایا ہے, ٹھیک ہے. ناٹ آف اپروول, وہ تو الیکٹرل تحریک نہیں ہے نا. ہاں نہیں, وہ تو ایک عوامی تحریک. اچھا, تو اب جو الیکٹرل تحریک ہے اشارہ ان کی طرف ہے نا کہ الیکشنز کے ذریعے جو آئے ہیں یا جو جھگڑے ہو رہے ہیں. قادری صاحب تو آؤٹ آف دا سسٹم ہے نا, تو انہوں نے سسٹم کی بات, تو سسٹم کے اندر تو عمران خان صاحب ہے, نواز شریف صاحب ہے, زرداری صاحب, یہی ہے الیکٹورل پالیٹکس کے تو یہ موٹے بڑے لوگ یہ, اور ایم کیو ایم ہے. مگر وہ میرا خیال ہے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا, ان تینوں کو کاؤنٹ کیا جاتا. تو یہ تو بیسکلی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں تینوں کو فارغ کیا جائے اور ایک عبوری حکومت لائی جائے. عبوری حکومت میں اگر سسٹم فیل ہو چکا ہے تو پھر ظاہر ہے عبوری حکومت ان تینوں میں سے نہیں ہوگی. اگر ان تینوں میں سے نہیں ہوگی تو نیشنل نہیں ہوگی. نیشنل گورنمنٹ تو سب کی ہوتی ہے نا, تو یہ نیشنل گورنمنٹ کی تجویز تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے کہ سسٹم سے باہر کی کوئی تجویز ہے, کیونکہ سسٹم ہی فارغ ہو چکا ہے. جسے کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس. اب وہ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس, تو ٹیکنوکریٹس تو یہ خود جب انہوں نے کو کیا تھا تو ٹیکنوکریٹک حکومت لگائی تھی نا. پھر کیا مجبوری تھی کہ ٹیکنوکریٹک حکومت جو تھی اس کو ختم کر کے اور 2002 میں الیکشن کرا کے اور سسٹم کو اسی سسٹم کے اندر خود گھسائے تھے. ایسے ہی تھا نا, بالکل ایسے ہی. تو کیا انہوں نے خود کیا سیکھا اس سے کہ ان کو اس سسٹم کے اندر گھسنا نہیں چاہیے تھا اور وہی ٹیکنوکریٹک حکومت چلاتے؟ تو پھر کیا مجبوری تھی اس وقت؟ تو کیا آج وہ مجبوری نہیں ہے یا اس سے زیادہ مجبوری نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ پاور سے باہر ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں, جب اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں, تو وہ اس میں تو ایک ایلیمنٹ آف ہپوکریسی ہے. اب آپ آئیے کہ نیشنل گورنمنٹ نے ایک انٹرم سیٹ آف ٹیکنوکریٹک, ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کو نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ملٹری کو ہو گیا تو بہت خطرناک, مطلب ملٹری کو کا زمانہ گزر گیا. اچھا, ملٹری کو کا زمانہ گزر گیا, تو یہ مجھے بتائیے کہ کون سا طریقہ ہے کہ ایسی عبوری حکومت بنے جو کہ ملٹری کو کے بغیر بن سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یا آؤٹ سائڈ دا سسٹم سے فورسز آئیں اور اس سسٹم کی ختم کریں, یا ود ان دا سسٹم میں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ایک عبوری حکومت بنے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ ایک عبوری حکومت بنے جو کہ عمران خان صاحب شاید کہتے ہیں کہ جلدی سے ایک عبوری ہٹا دو تو پھر ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے اور 3 مہینے الیکشن کر دیں. یہ وہ مشرف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ 3 سال 4 سال 5 سال لمبی طویل دورانیے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جسے کہتے ہیں نا, اس کے 2 معنی ہیں.
یہ کو کے بغیر کوئی سسٹم نہیں چینج ہو سکتا. اور کو ہوتے رہے ہیں اور واپس سسٹم کو برقرار رکھا انہی جنرلز نے. ضیاء الحق, پہلے ایوب خان صاحب نے کو کیا اور پھر سیاستدانوں کو لے آئے بیچ میں, پھر ضیاء الحق صاحب نے کو کیا اور سیاستدانوں کو لے آئے, اور پھر مشرف نے کو کیا اور سیاستدانوں کو لے آئے. تو کچھ مجبوری ہے کہ سیاستدانوں کے بغیر ملک نہیں چلتا, کوئی حکومت نہیں چلتی. وجہ سیاستدان ہیں کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کو ووٹ ملتے ہیں, ان کو ووٹ ملتا ہے, لوگوں کا وہ خیال کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہیں. اگر لوگ ان کو چھوڑ جائیں تو پھر سیاست ختم ہو جائے اس ملک میں. ان کی جگہ پھر کوئی اور سیاستدان ہی لے, سیاستدان ہی لے گا نا. تو جنرلز کو ووٹ نہیں ملتے. اچھا, اب یہ پرابلم ہے, اسی لیے یہ جو کو کرتے ہیں واپس پھر سیاستدانوں کے پاس بھاگے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے, کسی کو ختم کر دیتے ہیں, کسی کو اٹھا لیتے ہیں, کوئی نئے بنا لیتے ہیں, مگر بناتے سیاستدان ہی ہیں. اور پھر وہی سیاستدان جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہی ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. یہی ہسٹری ہے نا, صحیح, یہی ہسٹری ہے. اور وہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ نکلیں. اب آپ ضیاء الحق صاحب لے کے آئے نئی آئین اور نئے سیاستدان 85 میں, وہی اسپیکر آف دی اسمبلی اور وہی لوگ دیور بگننگ جو جنیجو صاحب لے کے آئے تھے. جنیجو صاحب نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی, جنیجو صاحب کی چھٹی کرائی, پھر وہ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کا بھی یہی ہوا. اب عرض یہ ہے کہ یہ مشرف صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بالکل چلنے والی بات نہیں ہے. کو کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. خود کہتے ہیں کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پھر کیوں کہا؟ پتہ ان کو کہ بات میں لاجک نہیں ہے. یہ ایک دھمکی ہے, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک اشارہ ہے, یہ انہی فورسز کی کو بیکنگ ہے دے رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی بحثیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب بھی کچھ اس طریقے سے یہی بات کہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے, مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں. ان کو نہیں ماننا, ان کو نہیں مانتے, ہم نکالیں ان کو. مشرف صاحب بھی اسی لائن کو پریس کر رہے ہیں. اوپر سے آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹی موٹی ٹینشن چل رہی ہے ود ان دی آرمی اینڈ لیڈرشپ اینڈ نواز شریف صاحب. اور جب سے یہ مشرف صاحب کا کیس کولڈ سٹوریج میں پھر چلا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی وجہ سے, اس وجہ سے اور بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے, نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے, اور مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب, مولانا طاہر القادری صاحب, مشرف صاحب اور ایسے صحافی جو کہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, دس از آل پارٹ آف اے plan to put pressure on the Prime Minister of Pakistan and the Muslim League. یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. This is as simple as that. This is putting pressure on them. It is using the media to get their agenda fulfilled. نعیم صاحب, یہ جو کر رہے ہیں اب مشرف صاحب, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ پرویز مشرف صاحب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک کے اندر دیکھیں انسٹیبلٹی ہے, عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے, ان کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہٹیں گے نہیں, وہ جائیں گے, لوگوں کو باہر نکالیں گے. طاہر القادری صاحب بھی موجود ہیں. پرویز مشرف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سچویشن ایکسپلائٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہو جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں جو انہوں نے تجویز دی. ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور اس خون خرابے کے اندر نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کی چھٹی ہو, اور پھر ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جس میں مشرف صاحب کی رہائی ہو جائے. ہاں, اگر اس طرح کا کوئی آرمی اگر جو وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی ایسے ہو رہے تو پھر تو ظاہر ہے پرویز مشرف صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از آل پریشر ٹیکٹکس. یہ اگر یہ پریشر ٹیکٹکس نہ ہوتے تو مشرف صاحب ایسا بیان دیتے ہی نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی مسٹ بی ایکیوٹلی فرسٹریٹڈ کہ جی ابھی جانا ہے, ابھی جانا ہے, ابھی جانا ہے, پھر کچھ ہو جاتا ہے, پھر کچھ ہو جاتا ہے, اور ہر دفعہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہو جاتا ہے. سو غصہ اپنی جگہ پہ, مگر اس قسم کا بیان اگر آپ پرائم منسٹر ہوں, چلے 1 منٹ کے لیے بن جائیں یار, کیا فرق پڑتا ہے, وہ 1 منٹ میں ہی گالیاں اتنی پڑ نہیں, بن جائے 2 منٹ, چلے جلدی جلدی. آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ کو یہ بیان پسند آئے گا؟ آف کورس ناٹ. تو بس پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ ایک طرف پرائم منسٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ جی وہ اب یہ مسئلہ حل کریں. مجھے غصہ بھی تو ہے نا, آپ کو غصہ بھی تو ہے مشرف صاحب کو میرے پہ کہ میں نے ان کا نام نہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا.
تو غصہ اپنی جگہ پہ، مگر جب بندہ نکلنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس قسم کی پھر باتیں نہیں کرتے نا، چپ کر کے بیٹھتے ہیں. ہاں ایویں آپ پہلے سے آپ کو پرابلم بنا ہوا ہے، اوپر سے پھر کر دیا، یہ تو اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے. اچھا ہاتھ ہے. نجم صاحب میرے یہ تھوڑا سا چلیں بریک کا وقت آ گیا، بریک کا وقت آ گیا کیونکہ ڈسکشن یہاں پر ابھی رکی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور بڑی باتیں ہیں میرے ذہن میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کر لیں، ذرا کھل کے بات کی جائے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نجم صاحب کو بڑا اعتراض ہے کہ میں خطرناک سوال نہ پوچھ لوں. نہیں خطرناک تو اب سارا دن کرتے رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک سبجیکٹ پورا رہ گیا، اس کی طرف چلیے. میں چل رہا ہوں. ایک سوال، صرف ایک سوال، اور یقین مانیے وہ خطرناک سوال نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسی مطلب مسلم لیگ نون کا نیریٹو یا ان کا اپروچ پالیسی کیا ہے کہ ایک اتنی بڑی مینڈیٹ والی جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اس نے اپنے آپ کو وہ ایک سروائیول کی جنگ کے اندر لے آئی ہے، اور آج کہنا نہیں چاہیے وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں جی آپ تاریخ چینج کر دیں، احتجاج کی آپ یہ کر لیں، آج آپ جی کوئی مشورہ انہیں دے رہا ہے کہ جی فوج سے تعلقات ٹھیک کر لیں. یہ کس طرح کی سیاست کی ہے نجم صاحب؟ ابھی تو 1 سال ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اٹس اے ویری فیئر کویسچن. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنی ہمیں توقع تھی، امیدیں تھیں کہ اسموتھ سیلنگ ہوگی، مگر ایک دو ایشوز کے اوپر انہوں نے اپنے گلے میں یہ گڑبڑ کر لیے، اور اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی. یہ وار آن ٹیرر کے اوپر جس طریقے سے اس کو لمبا کیا، یہ مشرف کا جی بات کی، اس کو چھیڑا، اس کو ان نیسیسری کیا، اور وہ جو پرانے وعدے تھے کہ جی بجلی کا مسئلہ ایسے حل کریں گے ویسے حل کریں گے، وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا نا. آج آپ عبوری حکومت بھی لے آئیں ایک، آپ کا خیال ہے کہ وہ میجک وانڈ ہے ان کے پاس، وہ ٹونگ کریں گے تو ہو جائے گا؟ مگر یہ اس میں کوئی یہ بالکل سچ بات ہے کہ اس حکومت نے اپنے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر لیے جس کی ضرورت نہیں تھی. اوکے، سو وی اگری ایٹ لیسٹ آن دس پوائنٹ کہ انہوں نے غلط اپروچ ضرور ہے حکومت کی. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. نجم صاحب مشرف صاحب کے حوالے سے یہ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ ہر کوئی اس کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے؟ اور مطلب گیلانی صاحب قاہرہ صاحب ایک طرف ہیں، اب فرحت اللہ بابر صاحب اور رضا ربانی صاحب ان کی ایک طرف ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. تو وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ یہ ڈیل والی بات کیوں ہے؟ آج مسلم لیگ نون بھی سے ڈسکس کر رہی ہے کہ گیلانی صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا، انہوں نے جگ ہسائی کی ہے اپنی پارٹی کی. سو وائی از یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ کیوں؟ گیلانی صاحب نے تو اس لیے اسٹیٹمنٹ دیا ان آرڈر ٹو سے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت جو مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ حامی تھے ہمارے، اور ہم نے اتفاق کیا تھا کہ ان کو جانے دینا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں امریکہ کا اور برطانیہ کا بھی رول تھا. یہ گیلانی صاحب نے تو اپنی طرف سے میرا خیال ہے کہ یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام، نہیں تو یہ بات باہر آ جائے گی کہ آپ کے ہمارے حصہ تھے. اچھا تو یہ تو صرف اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، مگر جو پھوٹ پڑ گئی ہے کہ نون والوں نے کہا کہ ہم تو حصہ ہی نہیں تھے، وہ اپنی اس پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت کی پالیسی آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت بھی آن بورڈ نہیں تھے. اور جو باقی پیپلز پارٹی کے آپ 3 لوگ نکل آئے نا، پہلے فرحت اللہ بابر صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں میں گیلانی صاحب کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. اس کے بعد قاہرہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے کیا تھا مگر نون لیگ ساتھ تھی. اور اب میں نے سنا ہے کہ رضا ربانی صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ڈیل ہی نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے نا. تو یہ پیپلز پارٹی نے یہ بات چھیڑی اور انہی کے اندر پھوٹ پڑ گئی. نون تو اپنے موقف پہ قائم ہے نا. گیلانی صاحب بھی کہتے ہیں میں اپنی پوزیشن پہ قائم ہوں. گیلانی صاحب بھی قائم ہے، سارے قائم ہیں اپنی پوزیشن پہ، مگر جو پوزیشن انکنسسٹنٹ لگ رہی ہے یا کنفیوز لگ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی لگ رہی ہے. اب آج بڑا اچھا ایک مضمون لکھا عامر میر صاحب نے، حامد میر صاحب کے بھائی، بہت اچھا انہوں نے تھوڑی سی ریسرچ کی. یہی اس ملک میں ہے نا، ریسرچ نہیں کرتے، جو ریسرچ کرتے ہیں وہ بڑی اچھی دلچسپ باتیں لکھتے ہیں. انہوں نے جا کے پرانی جو وکی لیک سے جو خط و خطابت لیک ہوئی تھی کیبلز، این پیٹرسن جو کہ اس زمانے میں یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان تھی، این پیٹرسن کی کچھ کیبلز کا انہوں نے حوالہ دیا. آج میں آپ کو اس کی سمری دیتا ہوں جو پروف کرتی ہے انفیکٹ کہ جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ آدھا سچ ہے، اور جو نواز شریف صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ دے ور ناٹ انوالوڈ وہ بھی سچ ہے، اور جو فرحت اللہ بابر صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے.
حقیقت کیا ہے وہ کہتے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کیبل کے اندر US ایمبیسڈر روٹ آن August 23 مشرف صاحب 18 اگست کو ریزائن دیا. یہ 23 اگست کی کیبل تھی، 23 اگست 2008 کی. وہ کہتی ہے کہ ڈیورنگ میٹنگز ود آصف زرداری، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اینڈ جنرل کیانی، immunity for جنرل پرویز مشرف واز ڈسکسڈ beside some other issues. کہ ان کی جو میٹنگز ہوئی ایمبیسڈر صاحبہ کی جنرل کیانی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اس میں جنرل مشرف کی امیونٹی کا مسئلہ جو تھا وہ ڈسکس کیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ ان کی میٹنگز اور ڈیٹس بھی دی ہوئی، کس کس ڈیٹ کو کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی. چلیں اچھا وہ کہ اور سب کے الگ الگ ہوئی، ان کی میٹنگ سب کے ساتھ الگ الگ ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے 2 باتیں کہی. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں ابھی اناؤنس نہیں کر سکتا، جب تک میں پریزیڈنٹ نہیں بن جاتا میں اس کی امیونٹی اناؤنس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے امیونٹی اناؤنس کی تو مجھے ووٹس کم ملیں گے. کچھ لوگ مشرف کو اتنا نفرت کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ وہ نہیں ووٹ دیں گے. تو اس وقت میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں. اس زرداری صاحب کے لفظ یہ تھے، ٹیل دا اسٹرانگسٹ موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ، ٹیل دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ، دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. میرا خیال اس وقت پریزیڈنٹ بش تھے 2008 میں، 2008 کے شروع میں. ہاں جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس میں بش تھے. ٹیل دا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ان دا ورلڈ دیٹ آئی ول کیپ مائی پرومس. مطلب ہے کہ میں جو وعدہ کیا نبھاؤں گا، مگر ابھی میں اناؤنس نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے تھے، جنرل کیانی بھی کہہ رہے تھے ابھی اناؤنس کریں. جنرل کیانی کو فکر تھا، وہ اکارڈنگ ٹو این پیٹرسن، اس میں سب یہی لکھا ہے کہ ان کو فکر یہ تھا کہ یہ مکر نہ جائیں. گیلانی صاحب، یہ زرداری صاحب ججوں کے اوپر کتنی دفعہ مکرے ہیں، یہاں بھی نہ بعد میں مکر جائیں. نواز شریف صاحب کی طرف سے پریشر آیا تو گڑبڑی نہ ہو جائے. وہ چاہتے تھے ابھی اناؤنس کریں، ٹھیک، مگر ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں ابھی نہیں ہم کر سکتے، بعد میں ہم کریں گے. تو یہ سارے ڈیٹیلز ان کیبلز کے اندر یہ دیے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ بھی تھا کہ میاں صاحب کی بھی بات ہوئی اس میں، اور زرداری صاحب کا یہ خیال تھا جو کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ ہتھیار ہے میاں صاحب کے اوپر استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت چیف جسٹس ڈوگر تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ڈوگر صاحب سے کہہ کے اور ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ چل رہا تھا نا وہ، اور پھر جو کہ بعد میں چلا، جو کہ بعد میں ہوا، اور میں 2009 ایگزیکٹلی. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو یہ ججز کی ریسٹوریشن کا، اور دوسرا یہ. تو یہ اس میں اب کوئی کلیئر ہوگی یہ بات کہ زرداری صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا، گیلانی صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا، جنرل کیانی کو بھی اور این پیٹرسن کو بھی اور برٹش ہائی کمشنر کو بھی، سب کو، کہ ہم اس کی امیونٹی اور سیف پیسج ہم کر دیں گے، مگر ابھی ہم نہیں اناؤنس کر سکتے. اور اس وقت ساری جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ، کہ جو کانٹا تھا راستے میں وہ میاں نواز شریف تھے. اور زرداری کو یہ بھی فکر تھا، زرداری صاحب کو، کہ کیونکہ پریزیڈنٹ بننا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت اناؤنس کر کے پھر نون لیگ نے تو بالکل ہی شور ڈال دینا تھا نا اس وقت کہ یہ کیا ہوا کہ تو اس لیے آئی تھنک جو بات گیلانی صاحب نے کہی ہے وہ آدھی سچ ہے کہ یہ لوگ ڈیفینیٹلی تھے، میاں صاحب واز ناٹ آن بورڈ. اور یہ پروو ہو گیا کہ جنرل کیانی کو وعدہ کیا گیا تھا اور وعدے سارے پریزیڈنٹ زرداری نے کیے تھے. اوکے، بہت شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.